الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ محترم سامعین و ناظرین، معافی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جو آدمی عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اسے نقد اجر یہ عطا فرماتے ہیں کہ انہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ پاک بارش برساتے ہیں، اللہ پاک مال کی کثرت فرماتے ہیں، اولاد عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت انہیں ان نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ قحط سالی ہے، آپ ایسا کریں، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت بارش عطا فرمائے۔ فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ اور تیسرا آیا، اس نے کہا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرے پاس مال کی کمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر چوتھا آیا، اس نے کہا جی میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ اسی طرح مختلف لوگ آتے رہے اور آپ انہیں استغفار کا کہتے رہے۔ چنانچہ آپ کے متعلقین میں سے ایک نے عرض کی کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ جو آدمی بھی آتا ہے آپ اسے استغفار کے متعلق فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ میں خود نہیں کہتا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العزت تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اسی طرح باقی چیزیں بھی ارشاد فرمائے۔ تو جو آدمی استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس آدمی کو مالی طور پر بھی غنی فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات ایک مسجد کے اندر گیا، تو میں مسجد کے اندر سونے لگا، تو مجھے مسجد کے خادم نے کہا آپ یہاں مسجد میں نہیں سو سکتے۔ میں نے کہا چلو میں باہر سو جاتا ہوں حسین کے اندر۔ اس نے کہا آپ یہاں بھی نہیں سو سکتے، ہمارا نظام ہے آپ مسجد کے اندر نہیں سو سکتے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے مسجد سے نکال دیا۔ جب میں مسجد سے نکلا تو مجھے ایک آدمی ملا جو نان بائی تھا، روٹیاں پکاتا تھا۔ اس نے جب وہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ آپ میں کہا میں نے ایک رات گزارنی ہے، مسجد میں انہوں نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ آئیں، میرے مہمان بن جائیں، میرے پاس رہ جائیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل کو لے کر کے روٹیاں پکانے والا اپنے ساتھ لے گیا۔ فرمایا کہ وہ روٹیاں پکاتا تھا، ساتھ ساتھ استغفار کرتا تھا، اس کی زبان پر استغفار کی کثرت تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا جی بہت تنگی تھی، میں نے استغفار شروع کیا، اللہ رب العزت نے مالی فراوانی عطا فرما دی ہے، استغفار کرتا ہوں، کوئی ضرورت اور حاجت ایسی نہیں ہے جو اللہ میری پوری نہ کرے۔ ہاں کچھ دنوں سے مجھے ایک خواہش تھی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ میں نے سنا ہے کہ ایک امام ہے جو بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ رب العزت کے بڑے فرما بردار اور نیک ہیں۔ میں نے سنا کہ امام احمد بن حنبل ہے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا تھا، میں ان کی زیارت کافی دنوں سے کرنا چاہتا ہوں، ہاں یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔
تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اب تیری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی، تو جو آدمی استغفار کرے گا اللہ رب العزت اسے مالی فراوانیت بھی عطا فرمائیں گے، رزق بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت استغفار ہی کی برکت سے، استغفار ہی کی کثرت سے، استغفار کرنے کی وجہ سے اس دنیا کے اندر بھی سکون اور راحت کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت بخشش فرما کر کے جنت عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔